ساتھیوں آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے اردو کی نئی کتاب نویں جماعت کے لیے۔ اس میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ سبھی کلاس کے بچوں کے لیے 10ویں 12ویں کالج سب کے لیے۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1797 میں ہوئی اور 1869 میں انتقال ہوئی۔ غالب کے دادا مغلیہ حکومت کے آخری دور میں ایران سے ہندوستان آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ مغل بادشاہ نے ان کے خاندان کو حسب حال مناسب مرتبہ عطا کیا۔ غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ ان کی تعلیم اسی وجہ سے نامکمل رہی، پہلے دادا پھر باپ اور آخر میں چچا کا انتقال ہوا۔ اس وجہ سے غالب بچپن میں تنہا رہ گئے۔ بعد میں ان کی پرورش نانا نے کی۔ 13 سال کی عمر میں دلی کے ایک معزز نوابی خاندان میں ان کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے کچھ عرصے بعد غالب آگرہ سے دلی چلے آئے اور آخری عمر تک دلی میں رہے۔ 1869 میں انتقال ہوا۔ غالب نے مصائب کے دور میں اپنے مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی برقرار رکھی۔ عام طور پر غالب کو اردو کا سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ غالب کا مرتبہ فارسی شاعری میں بھی بلند ہے۔ کافی عرصے تک غالب نے اردو میں شاعری کی ہی نہیں۔ بچپن اور جوانی کے کہے ہوئے کلام کا بہت کم حصہ اپنے دیوان میں شامل ہے، اسی لیے ان کے فارسی کلام کے مقابلے میں اردو کا کلام بہت کم ہے، لیکن اسی کمی نے آج غالب کو غالب بنا رکھا ہے۔ غالب کی شاعری کے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں، ایک ان کی مشکل پسندی اور دوسری فلسفی شاعر ہونا۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکپن اور جوانی کی شاعری اور بھی مشکل ہے، کہ غالب نے رفتہ رفتہ اپنے انداز کو اس قدر بدلا کہ پھر میر کے انداز میں شعر کہنے لگے۔ ان باتوں میں کچھ سچائی ضرور ہے، لیکن مکمل سچ سمجھنا غالب کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور اس سے غلط فہمی پیدا ہوگی۔ غالب کو اس وجہ سے فلسفیانہ شاعر کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں زندگی اور کائنات بہت سی باریک اور نازک باتوں کا اشارہ ملتا ہے۔ غالب کے یہاں فکر کا عنصر زیادہ ہے اور جذبات کا کم۔ غالب کی شاعری میں حساس اور سوچنے والے ذہن کے تجربات کا اظہار، منظوم فلسفہ نہیں۔ غالب کی شاعری میں زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں ہم کوئی نہ کوئی نقطہ ملتا ہے۔ غالب کی شاعری میں مشکل پسندی سے زیادہ ہمکنار ہے۔ ان کے یہاں ہر ذہن اور سمجھ کے لیے شعر ملتا ہے۔ غالب کی شاعری فلسفے کے ساتھ جدت پسند بھی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک طرز کی بنیاد ڈالی جو آج بھی نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں۔ غالب نے زبان کو برتنے کا طریقہ میر سے سیکھا۔ اب جو غالب کی شعر ہے ان کی سوال ہے: وصال ملنا خلش تڑپ نے تیر نیم کش آدھی قوت سے کھینچا گیا تیر، شب غم دکھ بھری رات۔ اب ان کی جو شاعری ہوگی اس کے یہ تشریح ہے، یہاں پہ آپ تشریح دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو ان کی دوسری غزل ہے اس کے یہاں پہ: عشرت خوشی فقل ابد وہ تالا جو حرف سے کھلتا ہو، فنا ہونا مٹ جانا ضعف کمزوری، گریا آنسو مبدل بدلا ہوا، دم سرد ٹھنڈی ساتھ۔ یہ سب ہے ان کی شاعری، یہاں پہ جو ہے یہ تشریح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تیسری غزل ہے اس کی، اور یہ چوتھی غزل ہے، اور یہ اس کی جو ہے تشریح۔ پانچویں غزل ہے اس کی تشریح۔ اس میں شعر نہیں ہے، ورنہ میں شعر بھی پڑھ کے سناتا۔ جیسے پہلی غزل کے تیسرے مصرعے میں: کوئی میرے دل سے پوچھے کہ بنا پر کیا خوبی، مطلب عاشق کو معشوق کے ہلکے انداز میں بتا۔ پہلی غزل کے آخری شعر کا کنایہ کیا ہے، اس قطعے کی بنیادی کیا ہے، یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات آپ کو دکھ ہی رہا۔ تو یہ تھا غالب کا کلام، امید ہے سمجھ میں آیا ہو، اور غالب کو پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جڑیں۔